شاید یہی وجہ ہے کہ سلطان علاء الدین نے شہزادہ شاہیر کے بارے میں یہ حکم جاری کیا ہے کہ اسے مار دیا جائے، اور اسی مسئلے کی وجہ سے وہ اپنی فوج لے کر یہاں آ رہے ہیں۔ تجدیقن بھائی، میں فوراً شاہیر کو تلاش کرنے کے لیے جاؤں گا، اگر آپ اجازت دو تو۔ آپ کیا کرو گے بھائی؟ کیا اس بچے کی جان لو گے؟ اگر ضروری ہوا تو ہاں، یہ ریاست کا مسئلہ ہے ارطغرل۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں امیر سعد الدین سلطان علاء الدین کو ایک خط لکھتا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے، بدقسمتی سے صورتحال اس سے زیادہ خراب ہو گئی ہے جس کا ذکر آپ نے اپنے خط میں کیا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ 3 ترک سرداروں نے شہزادہ شاہیر کی اطاعت کر لی ہے اور اسے اپنا سلطان مان لیا ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گروپ بڑھتا جائے گا، اور بدقسمتی سے مجھے حلیمہ سلطان اور ارطغرل پر کافی شک ہے کہ وہ اس گروپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بہت جلد میں کائی قبیلے اور دودرگا قبیلے میں جاؤں گا تاکہ صورتحال کا جائزہ لے سکوں۔ اس کے علاوہ میرا مشورہ ہے کہ آپ ہر حال میں اپنی فوج لے کر ارزروم آ جائیں۔ اس کے بعد سعد الدین خط بند کرتا ہے اور ایک پیغام رساں کو بلا کر کہتا ہے، یہ خط فوراً سلطان علاء الدین تک پہنچا دو اور تاجر عبداللہ کو کہو کہ مجھے اس مخصوص جگہ پر آ کر ملے۔ دوسری طرف نویان اور گونجا گل باہر ایک جگہ پر آئے ہوئے تھے۔ گونجا گل کہتی ہے، تھوڑا صبر کرو نویان، شاہیر ہمیں ارطغرل اور اس کے بھائی دے گا، پھر ہم ان کا خون بہا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں گے۔ نویان غصے سے اٹھ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، مجھے بتاؤ کہ تم میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہو؟ کیا سعد الدین تمہیں بھی تانگت کی طرح استعمال کر رہا ہے؟ گونجا گل کہتی ہے، میں جانتی ہوں سعد الدین کام ختم ہوتے ہی ہم دونوں کو مارنے کی کوشش کرے گا، میرا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے نویان۔ اس کے بعد نویان اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے، ارطغرل کے بعد سعد الدین کی باری آئے گی، جو بھی نویان کو دھوکہ دیتا ہے اس کو باری قیمت چکانی پڑتی ہے اس کی۔ اتنے میں اولو بلگے وہاں آ جاتا ہے اور نویان کو بتاتا ہے، امیر سعد الدین نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ نویان کہتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اولو بلگے کو کہتا ہے، ترگت کو ہم کچھ اور دن زندہ رکھیں گے، وہ اکیلا یہاں نہیں آیا تھا، اس لیے کل صبح ارطغرل اور اس کے سپاہی وہاں حملہ کریں گے، تم ان کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہ رکھنا۔ دوسری طرف سنگر تیغن ارطغرل کو کہتا ہے، تو تمہارے خیال میں سعد الدین نے نویان سے دوندار اور شاہیر کو اغوا کروایا اور پھر دوندار کو میرے حوالے کر کے مجھے دھوکہ دیا؟ ارطغرل کہتا ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ سنگر تیغن کہتا ہے، وہ اتنا خطرناک کیوں کھیلے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حد تک جا سکتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، میں بھی حیران ہوں کہ وہ اس طرح کیوں کر رہا ہے جب وہ دوسرے طریقے سے مجھے مار سکتا ہے۔ میرے خیال میں وہ کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہا ہے اور ہم سب کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنی آنکھیں کھولو بھائی۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے۔ امیر سعد الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں پہنچ گیا تھا۔ عبد الرحمن اندر آ کر ان کو اس بارے میں اطلاع دیتا ہے۔ سنگر تیغن کہتا ہے، تم ان کے سپاہیوں اور گھوڑوں کا خیال رکھو، ہم امیر سعد الدین کا اچھے طریقے سے استقبال کریں گے۔ یہ سن کر ارطغرل غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت لے کر آیا ہے۔ سنگر تیغن بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ ارطغرل کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اس نے۔ سنگر تیغن کہتا ہے، میرے پاس اتنا دماغ ہے کہ میں جان سکوں کہ مجھے کس پر اعتبار کرنا چاہیے، اس لیے مجھے وہ کرنے دو جو ضروری ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، تو یہ معاملہ کدھر جائے گا بھائی؟ آپ کو تب عقل آئے گی جب کوپک آپ کو کاٹ لے گا۔ سنگر تیغن غصے سے ارطغرل کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اسی دوران تجدیقن ان کے درمیان آ جاتا ہے اور کہتا ہے، خدا کے لیے بہت ہو گیا۔ پھر وہ سنگر تیغن کو کہتا ہے، میں اس جاہل سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں جتنی کہ ارطغرل بھائی کرتے ہیں، اس کو اندر آنے دیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہنے آیا ہے۔ اس کے بعد سنگر تیغن باہر کی طرف جاتا ہے اور اس کے پیچھے تجدیقن اور دوندار بھی باہر آ جاتے ہیں۔ سعد الدین گھوڑے سے اتر کر آگے آتا ہے۔ سنگر تیغن اسے خوش آمدید کہتا ہے اور پھر اسے اندر چلنے کو کہتا ہے۔ سعد الدین اندر جاتا ہے تو آگے ارطغرل کھڑا تھا۔ کچھ دیر ارطغرل اسے دیکھتا ہے اور پھر آگے سے ہٹ کر اسے راستہ دے دیتا ہے۔ سعد الدین سردار والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ پھر وہ ایک خط نکالتا ہے۔ اندر حلیمہ سلطان بھی کان لگا کر اس کی باتیں سننے لگتی ہے۔ سعد الدین کہتا ہے، سلطان علاء الدین کو پتہ چلا ہے کہ شہزادہ شاہیر اغوا ہو گیا ہے، انہوں نے خود مجھے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ میں فوراً احتیاطی تدابیر کروں۔ ارطغرل کہتا ہے، شہزادہ شاہیر ہماری ریاست کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ سعد الدین کہتا ہے، شہزادہ شاہیر کی غداری نہ صرف ریاست کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، شہزادے کو ایوبیوں اور سلیبیوں نے بھی ایک دفعہ پکڑ لیا تھا، لیکن وہ ان کا اعلیٰ کار نہیں بنا اور اس نے ہمیشہ ریاست کی اطاعت کی ہے۔ سعد الدین کہتا ہے، اس کے والد کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا، لیکن اس نے اپنے آخری دنوں میں ایوبیوں کی اطاعت قبول کر لی تھی، تو یہ کیسے یقین کیا جائے کہ اس کا بیٹا اس جیسا نہیں ہوگا؟ ارطغرل کہتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوتے دیکھا ہے جو اسے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ سعد الدین کہتا ہے، اگر میں کہوں کہ 3 ترک سرداروں نے
اس کا ہاتھ چوم کر اس کی اطاعت قبول کر لی ہے تو یہ سن کر ارطغرل کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تب تک یقین نہیں کروں گا جب تک میں خود دیکھ نہ لوں۔ پھر توتیکن بھی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں شہزادے کو نہیں جانتا، لیکن جیسے ارطغرل بھائی نے بتایا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کے کام میں شامل ہو سکتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے پانی سو جاتا ہے لیکن دشمن کبھی نہیں۔ یہ لازم ہے کہ نویان ان ترک سرداروں کے ساتھ مل گیا ہے اور اس لڑکے کو ورگلانا اتنا مشکل نہیں ہے جو اپنے بابا کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سعد الدین کہتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ سلطان علاء الدین نے شہزادہ شاہیر کے بارے میں یہ حکم جاری کیا ہے کہ اسے مار دیا جائے، اور اسی مسئلے کی وجہ سے وہ اپنی فوج لے کر یہاں آ رہے ہیں۔ دوسری طرف منگول غار سے نکل کر ایک نئی جگہ پر چلے جاتے ہیں اور ترگت کے گلے میں رسی ڈال کر ایک لکڑی پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اتنے میں شاہیر وہاں پہنچتا ہے اور اسے پانی پلاتا ہے۔ پھر شاہیر کہتا ہے تم نے سلیبیوں کی قید میں میرے لیے بہت مشکلات سہی تھیں، میری زندگی تمہاری مقروض ہے، اس لیے میں نویان کو تمہیں مارنے نہیں دے سکا تھا۔ ترگت کہتا ہے لیکن تم ان جاہلوں کی باتوں میں آ کر کیسے سلطان بننے کے لیے راضی ہو گئے ہو؟ شاہیر کہتا ہے اس وقت میں بچہ تھا لیکن اب نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، اب میں اسی راستے پر جاؤں گا جدھر مجھے قسمت لے جائے گی۔ ترگت کہتا ہے تم بہت بڑی غفلت میں ہو بچے۔ شاہیر لکڑی پر اپنا پاؤں رکھ کر کہتا ہے تمہاری زندگی کی قیمت اس لکڑی سے بھی کم ہے جو میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ ترگت وقت آ گیا ہے، میں اپنے بابا کے قاتل سلطان علاء الدین سے اپنا حق چھین لوں گا۔ پھر شاہیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو ترگت کہتا ہے اگر ایسا جاری رہا تو تمہاری موت ارطغرل بھائی کے ہاتھوں ہوگی۔ شاہیر چلتے ہوئے کہتا ہے وقت آنے پر وہ بھی میری اطاعت قبول کر لے گا۔ ترگت دوسری طرف سعد الدین کہتا ہے ارطغرل اور توتیکن کی باتوں سے لگتا ہے کہ انہیں میری اور سلطان علاء الدین کی باتوں پر کوئی یقین نہیں ہے۔ میں یہاں اس لیے آیا تھا کیونکہ میں آپ کو ریاست کے لیے وفادار سمجھتا تھا، لیکن شاید میں نے غلطی کر دی۔ اتنے میں حلیمہ سلطان وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے میرا بھائی ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا، آپ نویان کو تلاش کریں اور شاہیر کو یہاں لے آئیں۔ ارطغرل اسے خاموش رہنے کو کہتا ہے۔ اتنے میں اندر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ سعد الدین آواز سن کر کہتا ہے اللہ تمہارے بچے کو اپنے والدین کے ساتھ بڑا ہونا نصیب کرے۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر سنگر تیکن کو ایک خط دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ایک ترک سردار کی طرف سے آیا ہے۔ سنگر تیکن خط کھول کر سب کے سامنے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جس میں شاہیر نے لکھا تھا میں سلطان شاہیر کائی اور دودرگا قبیلے کی اطاعت چاہتا ہوں، جیسے کئی قبیلوں نے میری اطاعت قبول کر لی ہے، تاکہ ہم مل کر سلطان علاء الدین کے خلاف لڑیں اور ریاست کو اس کے ظلم سے بچائیں۔ یہ سن کر سعد الدین کے علاوہ سب چونک جاتے ہیں۔ پھر علیمہ وہ خط سنگر تیکن سے لے کر خود دیکھتی ہے تاکہ شاہیر کی لکھائی پہچان سکے۔ وہ لکھائی شاہیر کی ہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ارطغرل کو بھی اشارہ کرتی ہے کہ یہ اسی کی لکھائی ہے، اور پھر روتی ہوئی اندر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد سعد الدین کہتا ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی خبر ملے تو فوراً مجھے اطلاع دیں، تیر کمان سے نکل چکا ہے، اور یہ جان لیں کہ جو بھی شہزادہ شاہیر کے ساتھ اس کھیل میں شامل ہوا اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو شاہیر کے ساتھ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ سنگر تیکن بھی اس کے پیچھے باہر آ جاتا ہے۔ سعد الدین اسے کہتا ہے سلطان علاء الدین نے شہزادہ شاہیر کو مارنے کی ذمہ داری تمہیں دی ہے، یہ خط انہوں نے مجھے لکھا تھا لیکن تمہارے دیکھنے میں بھی کوئی عرض نہیں ہے۔ پھر سعد الدین خط نکال کر سنگر تیکن کو دیتا ہے اور سنگر تیکن اپنی آنکھوں سے وہ خط پڑھتا ہے۔ اس کے بعد سعد الدین اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سنگر تیکن اندر جاتا ہے اور توتیکن سے کہتا ہے توتیکن بھائی میں فوراً شاہیر کو تلاش کرنے کے لیے جاؤں گا اگر آپ اجازت دو تو۔ آپ کیا کرو گے بھائی؟ کیا اس بچے کی جان لو گے؟ اگر ضروری ہوا تو ہاں، یہ ریاست کا مسئلہ ہے ارطغرل۔ اس کے بعد عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے کہ گائکلی ایک اہم خبر لے کر آیا ہے ارطغرل بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے بھیجو اسے۔ گائکلی اندر آ کر بتاتا ہے کہ ہمیں نویان کا ٹھکانہ مل گیا ہے، ہم نے 3 ترک سردار دیکھے تھے، ہم نے ان کا پیچھا کیا تو وہ منگول سپاہیوں کے ساتھ نویان کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ سنگر تیکن کہتا ہے امیر سعد الدین دوبارہ صحیح نکلے، یہ وہی سردار ہیں جن کی وہ بات کر رہے تھے۔ ارطغرل پوچھتا ہے ترگت کہاں ہے؟ گائکلی کہتا ہے وہ وہیں ہمارا انتظار کر رہا ہے بھائی۔ توتیکن کہتا ہے ہمیں ابھی نکلنا چاہیے، رات تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ گائکلی کہتا ہے وہاں کا راستہ بہت خراب ہے، رات کو جانا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر سنگر تیکن کہتا ہے ہم کل صبح سویرے روانہ ہوں گے۔ ارطغرل گائکلی کو کہتا ہے تم دوان اور بامسی کے خیمے میں جاؤ اور انہیں کہو کہ تیار ہو جائیں۔ اس کے جانے کے بعد ارطغرل سنگر تیکن کو کہتا ہے بھائی میں شاہیر کو زندہ چاہتا ہوں، میں اس کے منہ سے بھی ساری صورتحال جاننا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ سنگر تیکن کہتا ہے سلطان علاء الدین نے شاہیر کے بارے میں حکم جاری کر دیا ہے، اگر تم نے کمزوری دکھانی ہے تو تم ہمارے ساتھ مت آنا۔ توتیکن کہتا ہے ہم رات کو اس بارے میں بات کریں گے۔ پھر وہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں اور ارطغرل کچھ سوچنے لگتا ہے۔
اس کے بعد ارطغرل حکیم ارطغرل کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ حکیم ارطغرل پوچھتا ہے سعد الدین کا اصل مقصد کیا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے میرے خیال میں اس کا اصل ہدف سلطان علاء الدین ہے، وہ کسی بہانے سے ان کو ارزروم لانا چاہتا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا ہے۔ حکیم ارطغرل پوچھتا ہے تو اب آپ کیا کرو گے؟ ارطغرل کہتا ہے میں کچھ نہیں کروں گا، جو بھی کریں گے وہی کریں گے، میرا کام یہ ہوگا کہ میں اپنے قدموں سے چل کر اس جال کی طرف جاؤں گا جو وہ میرے لیے بچھائیں گے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔